السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 145 تا 149 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الخوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، وہ اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جا سکتا. اب کہیں کہ مشرک کے اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے. ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا. تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تو تم نرے گمان یعنی کہ خام خیال کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو. تم فرماؤ تو اللہ کی حجت پوری ہے، تو وہ چاہتا
تو سب کو ہدایت فرماتا، تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ مدر ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ یہود اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ اور بط اور شتر مرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے۔ مکذبین کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ یہ خبر غیب ہے کہ جو بات وہ کہنے والے تھے وہ بات پہلے سے بیان فرما دی۔ ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا، یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ اس سے راضی ہے، اور یہ عذر باطل اور ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ کسی امر کا مشیت میں ہونا اس کی مرضی و معمور ہونے کو مستلزم نہیں۔ مرضی وہی ہے جو انبیاء کے واسطے سے بتائی گئی اور اس کا امر فرمایا گا، اور غلط اٹکلیں چلاتے ہو کہ اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، رائے حق واضح کر دی، جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد نہیں ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ ان کی طرح سیدھا بات ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اگر یہ شہادت واقع ہو بھی تو محض اتباع ہوا اور کذب و باطل ہوگی۔ بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم اس کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن آپ سے ایک ہی چھوٹی سی استدعا رہتی ہے کہ یہ ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کی عمر، یہ جو ہماری امت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت پیاری امت ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ کسی نبی کی عمر کی کسی انبیاء کی امت جو ہے وہ کوئی اس دنیا کے اوپر نہیں ہے کہ جو اس قسم کا کوئی مقدس کام کر رہی ہو، کہ جو نیکی کا دعوت دیتے ہیں، جو برائی کے کاموں سے روکیں۔ ایسا دنیا کے اوپر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے سوائے اس آخری امت کے۔ تو اس مقدس کام کے اندر آپ ضرور اس پروگرام کے ساتھ جڑیں، آپ خود دیکھیں، اس پروگرام کو دھیان سے سنا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اپنے خود دیکھیں، اپنی فیملی کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرائیں اس پروگرام کو، کیونکہ آج کل موبائل ہر بندے کے پاس ہے۔ تو اگر آپ اپنی فیملی کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے، آپ کی ضرورت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے مالوں میں، آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر برکت عطا فرمائے گا۔ اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن قیامت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انشاءاللہ اس پاک مقدس کے اس میسج کے صدقے جو ہم اس کو یہ چلا رہے ہیں، ضرور ہماری اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ضرور ہماری شفاعت کریں گے، اور ہم شفاعت کے انشاءاللہ مستحق بھی ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور ہم اس کلام مقدس کے میسج کو پھیلانے والے ہیں۔ دوستو، آپ جن دوستوں کو بھی اگر اس میسج کی طرف، اس پروگرام کی طرف، اس چینل کی طرف راغب کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، تو ان کو ضرور
لائک شیئر اور سبسکرائب کا اور بیل والے آئیکن کو ضرور ان کو پریس کرنے کا کہا کریں تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ وائرل ہو اور زیادہ سے زیادہ دوست دیکھیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ کلام مقدس کا میسج پہنچے جس کا ثواب مجھے اور آپ کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ اور ان نیک تمام تمناؤں کے ساتھ، اللہ ان نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔